على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت تمام انسانیت کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دوڑ لگاؤ اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف اور اللہ رب العزت کی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اور حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو نفسانی خواہشات سے ڈھانپ رکھا ہے اور جنت کو اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے جس کو انسان کا نفس ناپسند کرتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانیت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور انسانیت کو نوازنا چاہتے ہیں کہ ہر انسان کامیابی کی طرف متوجہ ہو جائے اور کل قیامت کے دن سرخرو ہو جائے اور اپنے لیے کامیابی والی ہمیشہ کی کامیاب زندگی اپنے لیے اللہ رب العزت سے حاصل کر لے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر انسانوں کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں، اس بات کی طرف دوڑنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جس کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے، کہ یعنی تم اللہ کی مغفرت کو ہمیشہ طلب کرتے رہو، وہ کام کرو کہ جس سے اللہ کی مغفرت تمہیں حاصل ہو جائے، اور وہ کام کرو کہ جس کی طرف جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے تمہارے عمل جنت کی طرف تمہیں کھینچ کر لے جائیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ بات بتائی کہ تم اور تمہارا نفس جن چیزوں کو چاہتا ہے وہ نفسانی خواہشات وہ جہنم کا پردہ ہے کہ وہ پردہ تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب تم اس کے قریب پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہیں جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یعنی جس بات کو بھی تمہارا نفس چاہے کہ یہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، فلاں کھیل کھیلنے کو جی چاہ رہا ہے، فلاں عمل کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو اب یہ تمہارا نفس، تمہاری خواہشات تمہیں اس کام کی طرف کھینچ رہی ہیں، حالانکہ وہ کام وہ دین کے حکم کے مخالف ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے کرنے کی وجہ سے تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، جہنم کے گڑھوں میں چلے جاؤ گے۔ اس کے برعکس جنت کو اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے کہ جن کو تمہارا نفس پسند نہیں کرتا۔ یعنی آپ کا نفس صبح اٹھ کر پانی سے وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف جانا اور نماز کے ساتھ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور مسجد میں جا کر ادا کرنا، نفس اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو اپنے بستر سے علیحدہ کر مسجد لے جایا جائے، تو اس کا نفس تو پسند نہیں کر رہا۔ البتہ اس کی ناپسندیدگی کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کو چھپا رکھا ہے۔ اگر اللہ اس طریقے سے کر دیتے کہ بھائی دیکھو یہ جنت ہے، یہ جنت کے باغات ہیں، اعلان تو سب کو ہے، پتہ سب کو ہے، علم سب کو ہے، لیکن آنکھوں دیکھا نہیں ہے، اس لیے یقین نہیں آ رہا۔ اگر اللہ رب العزت اس طرح بھی کر دیتے کہ یہ جنت ہے، یہ جنت کے باغات ہیں، اس کے لیے تم عمل کرو، تو سارے کے سارے عمل کرنے لگ جاتے۔ اور اسی طریقے سے جہنم دکھا دیتے کہ یہ جہنم کے گھڑے ہیں، اس کے اندر تم اگر غلط کام کرو گے تو چلے جاؤ گے، تو سارے کے سارے اس سے بچنا شروع کر دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہی اس دل کے لیے، اس دل کی پہچان کرنے کے لیے
کہ یہ خود اللہ کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا، صحیح کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا۔ صرف اپنی عقل کو ہر کام میں دوڑانا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اپنی عقل کو برائی سے بچنے میں استعمال کیا جائے، اپنی عقل کو غلط کاموں سے دور رکھنے کے لیے استعمال کیا جائے، اپنی عقل کو دین کے حکم کو پرکھنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے کہ دین کے حکم اللہ رب العزت نے بنائے، نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو خبر دی، یہ وہ حکم ہے کہ جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتے، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس کی تہ کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ بس آنکھ بند کر کے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم جب ہم کر دیں گے تو پھر ہم اللہ کی جنت کو بھی پالیں گے، اللہ کی مغفرت کو بھی پالیں گے، جو ہر چیز کے لیے ابتدا اور انتہا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا، وہ ہم سب کو حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جب اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کھیل کود کے اندر خواہشات نفسانیہ کے پیچھے لگا دیں کہ جو دل میں آئے، جو جی میں آئے، جو ذہن میں آئے، جو بات کرنے کو دل کرے، جو کام کرنے کو ہاتھ کہیں، جو کام کرنے کو پاؤں کہے، جو کام کرنے کو معاشرہ کہے، اس کام کے پیچھے چل پڑیں اور یہ نہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا، نبی علیہ السلام نے کیا کہا، تو پھر یہ ہماری خواہشات یہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں گی۔ ہمارا نفس یہ لذتوں کا خوگر ہے، یہ لذتوں کو چاہنے والا ہے، یہ لذتوں کے پیچھے پڑنے والا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ لذت اچھی ہے یا بری ہے، اس کو صرف لذتیں چاہیے۔ آج ہم نے اس کو خراب کیا ہوا ہے، فطرتاً خراب کیا ہے۔ اگرچہ انسان کا اپنا وجود یہ غلط چیزوں کو قبول نہیں کرتا، آپ غلط کھانا کھا لیں تو آپ کا اندر کا جی اس کو باہر الٹی کر کے نکال دے گا۔ آپ کے خون میں کوئی فساد پیدا ہو جائے، کہیں نہ کہیں سے جسم میں سے وہ جگہ بنا کر نکل جائے گا۔ کوئی غلط چیز آپ کے جسم میں چلی جائے تو آپ کا وجود صحیح نہیں رہ سکتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو صحیح فطرت عطا فرمائی ہے، لیکن ہم نے اس کو غلط بنا دیا ہے۔ اس کو لذتیں چاہیے لیکن ہم نے اس کو غلط لذتوں کا عادی بنایا۔ اس کو اگر ہم اچھی لذتوں کا عادی بناتے، اللہ کے حکم کے مطابق بناتے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کی تربیت کرتے، یہ اگر نمازوں کا عادی بن جاتا، اللہ کا ذکر کا عادی بن جاتا، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کا عادی بن جاتا، ہر معاملے کے اندر نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنے والا بن جاتا، تو اس کو لذتیں تو ملتی، لیکن وہ لذتیں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہوتی، اس نفس کی خوراک بھی پوری ہو جاتی اور ہمارے لیے جنت بھی بن جاتی۔ لیکن ہم نے اس کی لذتیں خراب بنائی ہیں، اس کو خراب لذتوں کا عادی بنا دیا۔ آج اگر خراب لذتیں نہ ملیں تو ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے۔ گھر میں کوئی تقریب آ جائے، اگر اس میں خرابی اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو تو اس تقریب کے اندر مزہ نہیں آتا، جبکہ اگر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بناتے تو اس تقریب کے بعد ہمارے دل کے اندر سکون اور اطمینان کی کیفیت آ جاتی۔ کوئی معاملہ کر لینے کے بعد ہم سکون اور اطمینان سے بیٹھ جاتے، سکون قلبی ہمیں حاصل ہو جاتا، اطمینان ذہن ہمیں حاصل ہو جاتا۔ لیکن آج ہم بڑی بڑی تقریبات تو کر لیتے ہیں، معاملات کو نمٹا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ فراغت حاصل ہو گئی، اب یہ کام سر انجام دینے کے بعد ہم فارغ ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کام کے بعد جتنے سائیڈ ایفیکٹ، جتنے نقصانات سامنے آتے ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو جس سمت میں ڈال دیا ہے، جس راستے پر چلا دیا ہے، اب چاہے ہم کاموں سے فراغت حاصل کر لیں لیکن یہ دل سکون میں نہیں آتا، کیونکہ یہ دل وہی ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا، یہ وجود بھی وہی ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا۔ یہ وجود طبی طور پر کوئی بری چیز اپنے اندر قبول نہیں کرتا، یہ اپنے اندر سے اس کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح یہ دل، یہ آپ کو بول نہیں سکتا، یہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے اندر خراب چیز آ رہی ہے، میرے اندر آپ خراب وائرس انکلوڈ کر رہے ہیں، میرے اندر آپ وائرس انجیکٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ لیکن آپ کی طبیعت، آپ کا وجود، یہ آپ کا وجود کا پریشان ہونا، آپ کے اندر سے سکون کا چلا جانا، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے دل کو صحیح غذا نہیں مل رہی،
جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اضطراب ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر زلزلے کی کیفیت پیدا ہے کہ ایک جگہ ٹھہراؤ نظر نہیں آ رہا۔ کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہی ہوئی کہ اس کو ہم نے صحیح غذا فراہم نہیں کی۔ اب جب ہم اس کو صحیح غذا فراہم کریں گے، اللہ کے طریقوں پر لے آئیں گے، چند دن تو تکلیف اور پریشانی ہوگی، جیسا کہ طبی طور پر ہمارے وجود کو کوئی تکلیف آ جائے، ہمارے غلط کھانے کی وجہ سے، غلط چیزوں کی وجہ سے اگر وہ پریشانی میں آ جائے تو کچھ دنوں کی تکلیف آپریشن کی سرجری کی صورت میں، انجیکشن لگنے کی صورت میں، ڈرپ کی صورت میں وہ ہمیں کچھ دن کی تکلیف ہوتی ہے، کچھ لمحے کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد راحت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دل ہے، اس کو ہم نے خراب لذتوں کا عادی بنایا۔ جب اس کی تربیت کرنا شروع کریں گے، اس کو اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پر لائیں گے تو آپ کا نفس، شیطان آپ کو کھینچے گا، آپ کو تکلیف ہوگی کہ یہ اللہ کے راستے پر جا رہا ہے، وہ آپ کو جانے نہیں دے گا۔ آپ کے دل کے اندر ملال اور عجیب کی کیفیت پیدا ہوگی کہ یہ کس طرف جا رہے ہو، بڑی پریشانی ہوگی، بڑی الجھن ہوگی کہ صبح صبح اٹھنا پڑ رہا ہے، نماز ادا کرنی پڑ رہی ہے، ہر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جھوٹ بولنے سے منع ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بد دیانتی نہیں کرنی، حسد اور بغض نہیں کرنا، معاشرے کے اندر فساد برپا نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے دل کو چند دن تک مشکل لگے گی، پریشانی لگے گی، لیکن جب آپ چند دن اس کو گزار لیں گے، چند دن تک کر لیں گے، یہی آپ کا دل جو آج برائیوں کا عادی ہے، غلط لذتوں کا عادی ہے، یہ صحیح سمت پر آ جائے گا۔ پھر آپ کو برائی کرنے میں ایسے ہی لگے گا جیسا کہ نیکی کرنے کی طرف یہ دل آج مائل نہیں ہو رہا۔ جب آپ اس کو نیکی کی طرف لے آئیں گے، چند دن کی مشقت اور پریشانی کے بعد یہ دل آپ کو اس وقت تنگ کرے گا جب آپ کی نماز فوت ہو جائے گی، جب آپ سے کوئی جھوٹ نکل جائے گا، جب آپ سے کوئی غلط بیانی ہو جائے گی، جب آپ سے کوئی ناراض ہو جائے گا، جب آپ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تو یہ دل آپ کو ایسے ہی ستائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے اپنے دل کو اچھی چیزوں کا عادی بنا دیا، اچھی چیزوں کی طرف موڑ دیا۔ اچھی چیزوں کا عادی بنانے کے بعد اب آپ کو یہ دل برائی کی طرف جانے نہیں دے گا۔ پھر آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ دل بھی اللہ نے بنایا، جس طرح یہ جسم غلط چیزوں کو قبول نہیں کرتا، یہ دل بھی غلط چیزوں کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان کا قلب۔ اس طریقے کا نور، اس طریقے کی روشنی اسلام کے طریقے پر چلنے سے مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اسلام کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کو سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عابد صدیق کو رہائی نصیب فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کے امن و امان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی معیشت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی اسلامی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کو اچھے حکمران عطا فرما۔ اللہ کریم جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو دور فرما۔ اللہ کریم جتنے بے روزگار ہیں، اللہ کریم تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ اللہ کریم جتنے بے اولاد ہیں تمام کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کریم سب کی کامل بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔